رضی اللہ تعالی عنہما حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک سانس میں پانی نہ پیو جیسے اونٹ پیتا ہے، بلکہ 2 اور 3 مرتبہ پیو، اور جب پیو تو بسم اللہ کہہ کر بسم اللہ کہہ لو، اور جب برتن کو منہ سے ہٹاؤ تو اللہ عز و جل کی حمد بیان کرو۔ پیو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پیو، اور جب مکمل کر چکو تو الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیا کرو۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے کی چیز میں پھونکنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک شخص نے عرض کی کہ برتن میں کبھی گرد و غبار یا کوڑا دکھائی دیتا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اسے گرا دو۔ اس نے عرض کی کہ ایک سانس میں سیراب ہوتا ہوں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا برتن کو منہ سے جدا کر کے سانس لو۔ سبحان اللہ۔ اگر پانی کے اندر کوئی کوڑا وغیرہ گرد و غبار نظر آئے تو پھونک پھر بھی نہ مارو، بلکہ اس کو الٹا دو، اس کو گرا دو، اس کو اس طرح نکال دو۔ پھونک مارنے سے منع فرمایا۔ پھر صحابی نے عرض کی ایک سانس میں سیراب نہیں ہوتا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا برتن کو منہ سے جدا کر کے پھر سانس لے لو، پھر لگاؤ منہ کے ساتھ، پھر سانس لے لو، اس طرح تمہارے لیے سیرابی ہے۔ بخاری و مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشک کے دہانے سے پانی پینے کو منع فرمایا ہے۔ مٹی کا برتن ہوتا، اس کے اندر پانی پہلے دور کے اندر رکھا جاتا تو اس کے ساتھ منہ لگا کر پینے سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا۔ حضور علیہ السلام کے ایک فرمان میں کئی حکمتیں ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اب آگے دیکھیے گا، ایک حکمت اب اگلی روایت کے اندر آ رہی ہے۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، اس کو بھی حضرت عبداللہ ابن عباس ہی نے روایت کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ پیچھے وہی روایت ہے، تھوڑے آگے الفاظ زیادہ ہے۔ حضور علیہ السلام کے منع فرمانے کے بعد، جب منع فرمایا نا مشک کے ساتھ منہ لگا کے پانی پینے سے نہیں پینا، منع فرمایا، تو اب ایک شخص نے منع فرمانے کے بعد ایک شخص رات کو اٹھا اور مشک کو اس کے دہانے کے ساتھ پانی پینے کے لیے اس نے منہ لگانے کے لیے مڑا، اس طرح توجہ کی کہ اب میں پانی پیوں، اس میں سے ایک سانپ نکل آیا، اس مشک کے اندر سے سانپ نکل آیا۔ اب یہ حکمت ہے حضور علیہ السلام کے ایک فرمان کی جو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اب جب پانی پینے والا رات کو اٹھتا ہے، اٹھ کے پانی پیتا ہے تو اب منہ لگا کے پیتا ہے، اسے کیا پتا پانی کے اندر کیا ہے، اس کے اندر چھپکلی ہے، اس کے اندر بچھو ہے، اس کے اندر کیڑا مکوڑا ہے، اس کے اندر زہریلی کوئی چیز ہے، کیا پتا ہے، وہ منہ کے ساتھ لگائے اندر۔ اب وہ اگر منہ کے ساتھ لگا لیتا اور پی لیتا تو سانپ تو اس کا ستیہ ناش کر دیتا۔ اس نے وہاں سمجھا ہوگا کہ سونے نبی کے ایک فرمان میں کتنی حکمت ہے۔ اسی طرح ایک یہودی کے متعلق آتا ہے، وہ سن رہا تھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پانی دیکھ کر پیا کرو، پانی جب بھی پیو دیکھ کر پیو۔ اس نے جب رات کو سویا اور سونے کے بعد بیدار ہوا تو اس نے پانی پینے کا ارادہ کیا، پیاس لگی، اس نے کہا مسلمانوں کے نبی نے ایک بات کہی ہے، ذرا اس پہ عمل کروں تو صحیح، اس میں کیا حکمت ہے۔
اس نے پانی پینے کا ارادہ کیا، پانی کو اندر سے دیکھا تو پانی کے اندر بچھو پڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا واہ، جس نبی کے ایک فرمان میں اتنی حکمت ہے، بندے کی جان محفوظ ہو جاتی ہے، اس پورے اسلام میں کتنی حکمتیں ہوں گی۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ سبحان، ایک سنت پہ کافر نے اسے اپنی جان کا تحفظ ملا تو وہ مسلمان ہو گیا۔ ہم اگر حضور علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق زندگیاں بسر کریں تو پھر دیکھیں ہماری زندگیوں میں نکھار، پھر ہمیں کافر کے ساتھ ادھر لڑنے کے لیے جانا نہیں پڑے گا، یہودی نصرانی کے لیے۔ یہود و نصارہ ہمارے قدموں میں ہوں گے۔ حضرت عمر بن خطاب ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے جسم پہ کپڑوں پہ 17 ٹاکیاں لگی ہوئی، پیوند لگے ہوئے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، وہ عمر بن خطاب۔ لیکن کفر حضرت عمر کے نام سے لرزہ بر اندام ہوتا ہے، کانپتا ہے۔ تبھی تو یہود و نصارہ کہنے لگے ایک عمر اگر مسلمانوں میں اور ہوتا تو سارا ہماری یہ یہودیت اور نصرانیت ختم ہو جاتی۔ ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس دامن مصطفیٰ تھا، ان کے پاس تعلیمات مصطفیٰ تھی، حضور علیہ السلام کی ادائیں تھی۔ آج تو ہمارے حکمرانوں کو رتی بر بھی غیرت نہیں آتی نا، لیکن ادھر مسلمان حکمران حضور علیہ السلام کی سنت سے منہ نہیں پھیرتے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ لگی ہوئی ہے، آپ کی ٹوپی گر گئی، آپ ٹوپی کو تلاش کر رہے ہیں، ادھر دشمن سر پہ ہے، آپ ٹوپی، پوچھنے والوں نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ آپ نے کہا میری ٹوپی گر گئی ہے، قریب ہے کہ اللہ ہمیں شکست دے دے۔ ٹوپی ملی، سر پہ پہنی، پھر لڑنا شروع ہو گئے۔ بعد میں پوچھا کہ اتنا وہ جنگ کا میدان تھا اور دشمن سر پہ ہے، ایسی حالت میں آپ ٹوپی کو تلاش کر، وجہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا اس ٹوپی کے اندر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے 2 بال مبارک تھے، 2 بال مبارک تھے، جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی حضرت خالد بن ولید کو فتح عطا فرماتا رہا۔ تو مجھے ڈر تھا کہ اگر وہ ٹوپی مجھے نہ ملی، اس کے اندر حضور علیہ السلام کے 2 بال مبارک ہیں، نہ ملی تو ہمیں شکست ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، تو مجھے فتح ملی ہے تو حضور علیہ السلام کے بال مبارک سے ملتی رہی ہے، اسی لیے تو آپ کا لقب پھر سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ کی موت میدانوں میں نہیں ہوئی، جنگ میں نہیں ہوئی، بستر پہ ہوئی۔ پھر آج بھی ان کے مزار پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی تلواروں سے اور تیروں سے اگر مرتا تو خالد بن ولید سب سے پہلے مرتا۔ بندہ مرتا تبھی ہے جب بندے کی تقدیر آئی ہوئی ہو، تو تبھی اسے موت آتی ہے۔ اللہ کی تلوار نہیں ٹوٹتی، سیف اللہ۔ اللہ اکبر۔ تو وہ مسلمان وہ اسی لیے کامیاب، اور ان کے پاس کامیابی کا راز یہ نہیں ہے۔ آج تو بڑے ایٹم بم بھی تیار ہو گئے، کس کے لیے ہیں؟ دشمن ہمیں للکار رہا ہے، ہمیں غلام بنا رہا ہے، ہماری ایمان کے جو ہے نا وہ دھجیاں اڑا رہا ہے، قرآن کی صاحب قرآن کی بے ادبیاں اور گستاخیاں کر رہا ہے، نت نئے روز ہم سے اپنے اپنے مطالبات منظور کروا کر کے اپنے مقاصد پورے کر رہا ہے۔ ہمارے ایمان کا امتحان ہے کہ ان کے اندر غیرت ہے، یہ غیرت مر چکی ہے، دین کی اسلام کی غیرت ہے یا مر چکی ہے، شرائط منظور کروا کے۔ لیکن وہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ کسی قسم کی کمپرومائز نہیں کرتے تھے، ورنہ میدان جنگ میں وہ اپنی ٹوپی کو تلاش کرتے۔ ان کو پتا تھا جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبتوں کا مقام ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ جو کامیابیاں ہمیں حضور کی نسبتوں سے ملتی ہیں، حضور علیہ السلام کے طریقوں پہ چل کے، حضور علیہ السلام کی اداؤں دین پر شریعت کے مطابق چل کے ملتی ہیں، وہ کسی اور طریقے سے نہیں مل پاتی۔ آج بھی اگر ہم حضور علیہ السلام کی اداؤں کو اپنائیں تو ہمارے لیے کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں، ہماری جان کا بھی تحفظ، ہمارے ایمان کا بھی تحفظ، ہمیں دنیا میں بھی اجر و ثواب، ہماری آخرت بھی اللہ تعالیٰ سنوار دے گا، ہمارے لیے کامیابیاں ہی کامیابی۔
تو اس شخص نے منع فرمانے کے بعد، اب ہوتے نا بعض بندے چیک کرنے کے لیے، چیک کیا جائے کہ اس میں کیا فائدہ ہے، اس نے چیک کیا رات کو تو اندر سے سانپ نکلا۔ اس نے کہا واہ سونے نبی کے، واہ لجپال نبی کے ایک فرمان میں بندے کی جان کا تحفظ ہے، تو پورے اسلام پہ چلو گے تو جان، ایمان، دنیا آخرت میں کامیابی کامیابی۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کھڑے ہو کر ہرگز کوئی شخص پانی نہ پیے، اور جو بھول کر ایسا کر گزرے تو وہ الٹی کر دے، کیا کر دے، کھڑے ہو کر۔ تو اب اس سے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری شریف میں ہے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کی نماز پڑھی اور لوگوں کی حاجات پورا کرنے کے لیے کوفہ کی جامع مسجد کے سین کے اندر آپ تشریف فرما ہو گئے۔ جب عصر کا وقت آیا ان کے پاس پانی لایا گیا، انہوں نے پانی پیا اور وضو کیا، پھر وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا، اور یہ فرمایا لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو مکروہ بتاتے ہیں، اور جس طرح میں نے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ویسا ہی کیا تھا۔ اب یہاں پر ایک تو آپ کے پاس وضو جب آپ نے فرمایا تو وضو کا بچا ہوا پانی آپ نے کھڑے ہو کر نوش فرمایا۔ دو پانی ہیں، دو، ایک آب زمزم اور ایک وضو کا بچا ہوا پانی۔ آپ کسی برتن میں وضو کرتے ہیں، لوٹے کے اندر لوٹے سے وضو کر رہے ہیں، اب پانی جو بچ جاتا ہے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر نوش فرمایا ہے، اور دوسرا آب زمزم ہے۔ ان دو پانیوں کو کھڑے ہو کر پینا، یہی ان کی تعظیم ہے، یہی ان کی عزت ہے، احترام ہے۔ باقی جو بھی پانی ہے ان کے لیے حکم یہی ہے بیٹھ کر پیا جائے گا۔ اب یہ اس میں حکمت کیا ہے؟ کھڑے ہو کے بندہ، ہمارے فقہا فرماتے ہیں جب بندہ کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے تو پانی جب پیتا ہے تو پورے جسم میں یکدم پانی سرایت کر جاتا ہے، پورے جسم میں پھیل جاتا ہے۔ جب پھیل جاتا ہے تو انسان کو بیماری لگتی ہے، وہ صحت کے لیے درست نہیں ہوتا، وہ بیماری کا سبب بن جاتا ہے۔ اور یہ دو پانی، وضو کا بچا ہوا پانی اور دوسرا آب زمزم، چونکہ یہ پانی برکت والے ہیں، یہ کھڑے ہو کر پینے میں حکمت یہ ہے، یہ پانی بندہ پیے یکدم پورے جسم کے اندر ہر حصے تک پہنچ جائے تاکہ وہ برکت پورے جسم کے اندر داخل ہو جائے، اس لیے یہ حکمت ہے اس کو کھڑے ہو کر پینے میں۔ تو اب دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیسے ہر معاملہ کے اندر ہماری اصلاح بھی فرمائی، ہماری رہنمائی بھی فرمائی ہے، تو ہم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کے مطابق، آپ کی سیرت کے مطابق زندگی بسر کریں، اسی میں ہماری کامیابی ہے، دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔